ایک ارب پتی شخص، ایک نجی جزیرہ اور دنیا کے طاقتور ترین شخصیات۔ بظاہر یہ ایک کامیاب فائنانسر کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپا تھا ایک ایسا گھناؤنا سچ کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے جیفری ایپسٹین کی، جس نے دولت اور طاقت کے بلبوتے پر ایک ایسا نیٹ ورک بنایا جہاں قانون کی رسائی ناممکن معلوم ہے۔ Jeffrey Epstein. Donald Trump. Trump's Epstein turmoil. I was 14 years old. I was 16 years old. 17, 14 years old. This is me. This was me. نیو یارک میں پیدا ہونے والا جیفری ایپسٹین کوئی خاندانی رئیس نہیں تھا، بلکہ ایک میتھس کا ٹیچر تھا اور وال سٹریٹ کا ایک بہت بڑا نام بنتا ہے۔ اس سب کے بعد سرمایہ کاری فرم چلاتا ہے جے ڈاٹ ایپسٹین کے نام سے، اور یہ جو فرم تھی یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے کام کرتی تھی کہ جن کے پاس اربوں خربوں روپے ہوتا تھا، مطلب کہ صرف ارب پتی لوگوں کے لیے کام کرتی تھی، لیکن اس کی اصل طاقت اس کے تعلقات تھے، یہ فرم نہیں تھی۔ امریکی صدور سے لے کر برطانوی شاہی خاندان تک ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کا دوست تھا، اور پھر اس کی دوستی کا جو معاملہ تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ اور ایپسٹین کا جو سب سے بڑا راز تھا وہ اس کا نجی جزیرہ تھا جس کو لٹل سینٹ جیمز کہا جاتا ہے، جسے میڈیا میں پیڈوفائل آئلینڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں کیا ہوتا تھا، بچ جانے والی جو متاثرہ لڑکی ہیں ان کے مطابق یہاں کم عمر لڑکیوں کو پیسے اور بہتر مستقبل کا لالچ دے کر لایا جاتا تھا، اور پھر ان کا جنسی استحصال کیا جاتا تھا۔ یہ جزیرہ امریکہ ورجن آئلینڈ میں واقع ہے، جہاں ایپسٹین کا اپنا نجی طیارہ لوٹیلا ایکسپریس مہمانوں کو ریسیو کرتا تھا اور پھر اس جگہ پر ڈراپ کرتا تھا۔ ایپسٹین اس سارے معاملے میں اکیلا نہیں تھا، اس کی جو قریبی ساتھی تھی گیسلین میکسویل اس گھناؤنے کام میں اس کی مددگار تھی، جو لڑکیوں کو ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ اور 2024 اور 2025 کی اگر بات کریں تو اس دوران اس ایک سال میں جو فائلز ریلیز ہوئی ہیں ان میں ایپسٹین فائلز دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیتی ہیں، اور ان فائلز میں سینکڑوں طاقتور افراد کے نام سامنے آتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح ایپسٹین سے جڑے تھے۔ اگر معلومات کی بات کریں، ان دستاویز میں سابق جو امریکی صدور ہیں بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر برطانوی شہزادے اینڈریو، ان کے نام اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ براہ راست ان پر جرم ثابت نہیں ہو سکا، مگر اگر بات جولائی 2019 کی کریں تو ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا، لیکن مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی 10 اگست 2019 کو وہ اپنے جیل کے سیل میں مردہ پایا جاتا ہے۔ بات اگر حکام کی کریں تو حکام اسے خودکشی قرار دیتی ہے، لیکن اسے موت تو ملتی ہے، لیکن اس کی موت کے بعد بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیل کے کیمرے اسی رات کیوں خراب تھے، اور پھر گارڈز ڈیوٹی کے دوران سو کیوں رہے تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی طاقتور شخصیت نے اسے خاموش کروانے کے لیے قتل کروایا، یا پھر واقعے میں ہی ایپسٹین نے خود اپنا آپ جو تھا اس کو ختم کیا۔ ایپسٹین تو مر گیا، لیکن اس کے شکار ہونے والے سینکڑوں جو خواتین تھیں آج بھی انصاف کی منتظر ہیں۔ یہ صرف ایک شخص کے جرم کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس نظام کی ناکامی ہے کہ جس نے ایک مجرم کو دہائیوں تک تحفظ فراہم کیا۔ سچ اب فائلوں سے باہر آ رہا ہے، لیکن کیا طاقتور مجرموں کو کبھی سزا مل پائے گی یا نہیں؟ ہم جیفری ایپسٹین کے لوٹیلا ایکسپریس طیارے کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارے اپنی ناک کے نیچے، مطلب کہ ہمارے اپنے ملک میں، اور جس جگہ بیٹھا میں بات کر رہا ہوں آپ سے اور آپ مجھے سن رہے ہیں، اس جگہ سے چند کلومیٹرز کے فاصلے پر درندگی کی کیسی منڈیاں لگی ہوئی ہیں؟ قصور سے اوکاڑا کا فاصلہ صرف 120 کلومیٹر ہے، لیکن ان دو شہروں کے درمیان پھیلا ہوا ظلم کا جال جو ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ کیونکہ اس سارے معاملے میں اکاڑا کی اگر بات کریں تو این جی او ہے ایک ساحل نامی، جس میں 2010 سے 2017 تک کے اگر کیسز کی بات کریں تو 961 ایسے واقعات پیش آتے ہیں، جبکہ جو پولیس کا ریکارڈ ہے اس میں صرف 238 کیسز ہیں۔ اگر بات قصور کی کریں تو یہی ساحل این جی او جو ہے بتاتی ہے کہ 1412 واقعات ہوئے ہیں، جبکہ پولیس کے پاس صرف 380 کیسز جو ہیں وہ درج ہوئے ہیں۔ اور اگر بات لاہور کی کریں تو 1970 واقعات منظر عام پر آتے ہیں، لیکن پولیس فائلز میں صرف 1212 تک پہنچ سکے ہیں۔ یہ داد و شمار چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ سینکڑوں متاثرین یا تو ڈر کے مارے خاموش ہو گئے ہیں، یا پھر پولیس نے عدم ثبوت کی فائل بنا کر انصاف کا دروازہ جو ہے اس کو بند کر دی ہے۔ اور ان عدم جو ثبوت ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ٹھیک طریقے سے جو ہے انویسٹیگیشن کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ملی، اس لیے لہٰذا اس کیس کو بند کر دیا جائے۔ تو ایپسٹین نے تو اپنے جزیرے پر گناہ کا بازار سجایا تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ کام انٹرنیٹ کے ذریعے گلی گلی تک پہنچ چکا ہے۔ سعادت امین کیس کی اگر بات کریں جو سرگودا میں آیا 2017 میں، اس میں سعادت امین پکڑا جاتا ہے جو 8 سال سے 14 سال کے بچوں کی نازیبہ فلمیں بنا کر ناروے بھجواتا تھا۔ ایف آئی اے اس کے پاس سے 65,000 ویڈیو کلپس جو ہے وہ برآمد کرتی ہے، اور آپ سوچیں
کہ 65,000 ویڈیوز، اور یہ کسی ایک شخص کا کام ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ ایک منظم عالمی منڈی تھی جو کام کر رہی تھی۔ اسی طرح اگر بات کراچی کے حمزہ کیس کی کریں، جہاں پر کراچی میں حمزہ نامی ملزم فیس بک اور واٹس ایپ پر گروپس بناتا ہے، پھر ان گروپس میں مختلف بچوں کو ایڈ کرتا ہے اور پھر لڑکی بن کر ان سے دوستی کرتا ہے، بعد میں ویڈیوز منگواتا ہے ان کی نازیبہ اور پھر بلیک میل کرتا ہے اور پھر وہ ویڈیوز ان کی بیچا کرتا تھا۔ پولیس اسے اکثر انفرادی فیل قرار دے کر جان چھڑوا لیتی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ 10 سال تک یہ گھناؤنا کھیل پولیس اور ایجنسیز کی نظروں سے اوجھل رہے؟ قصور کے شریف پورہ محلے میں پتوں کی تھانے سے محض 2 کلومیٹر دور بچیاں بیچی اور خریدی جاتی رہیں، مگر قانون ہمارا سوتا رہا۔ اگر بات متاثرین کی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انصاف کی جو امید تھی وہ ہماری دم توڑ چکی ہے۔ اوکاڑا کے کئی متاثرین جو خاندان ہیں وہ یا تو شہر چھوڑ کر چلے گئے یا اپنے بچوں کو انہوں نے ملک سے باہر بھیج دیا، اور وہ بچہ جو کبھی ہنستا کھیلتا اسکول جاتا تھا آج اس درندگی کے زخم لے کر کمروں میں بند ہو چکا ہے۔ میرا بے قصور بچہ، میرا بے قصور لال کو جیفری ایپسٹین ایک عبرت کی نشانی ہے، لیکن قصور اور اوکاڑا کے مجرم ہماری نااہلی کا اشتہار ہیں۔ ہم ایپسٹین کی فائلوں پر تو بات کریں گے، لیکن کیا ہم ان 65,000 ویڈیوز میں قید بچوں کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ کیا ہم اپنے ان اداروں سے سوال کریں گے کہ وہ ناروے کے سفارت خانے کی اطلاع کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یہ نہیں علم کہ ان کی ناک کے نیچے اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ درندگی کا یہ جال صرف کچی بستیوں یا دور دراز دیہاتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اب ہمارے جدید شہروں کے بند کمروں تک پہنچ چکا ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد اور راولپنڈی میں NCCIA نے ایک ایسے ڈیجیٹل شکاری تیمور محمود کو بے نقاب کیا ہے۔ تیمور محمود جو ہے یہ عام مجرم نہیں ہے، بلکہ وہ انٹرنیٹ پر لڑکی بن کر کم سن بچوں کو ورگلاتا ہے اور پھر ان سے دوستی کرتا تھا، پھر ان کی نازیبہ ویڈیوز حاصل کر کر انہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے قبضے سے بچوں کی 600 سے زائد ویڈیوز برآمد ہوئی ہیں جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس نے کتنے معصوموں کی زندگیاں جو ہیں ان کو برباد کی ہے۔ تحقیقات کے مطابق یہ ملزم جو تھا وہ ڈارک ویب سے جڑا ہوا تھا، اور ڈارک ویب مطلب انٹرنیٹ کی وہ کالی دنیا ہے کہ جہاں انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے اور ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ مہنگے داموں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ اگرچہ ملزم کے خلاف جو ہے پیکا ایکٹ لگتا ہے، مطلب کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز، اس کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ہمارا قانون ان ڈیجیٹل شکاریوں سے تیز ہے؟ ایپسٹین بھی ڈارک ویب اور خفیہ نیٹ ورکس کا ماہر تھا۔ تیمور محمود جیسے لوگ اسی عالمی مافیا کی مقامی شاخیں ہیں جو معصوم بچوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور ان کا بچپن چھین لیتے ہیں۔ جیفری ایپسٹین سے لے کر تیمور محمود تک چہرے بدلتے ہیں مگر طریقہ کار وہی رہتا ہے، پیسے کی ہوس، طاقت کا نشہ اور معصوموں کا استحصال۔ ہماری خاموشی ان مجرموں کی سب سے بڑی طاقت ہے، چاہے وہ کراچی میں جبری تبدیلی مذہب ہو، قصور کا ویڈیو سکینڈل ہو یا پھر راولپنڈی کا ڈیجیٹل شکاری۔ اگر ہم آج نہیں بولیں گے تو اگلا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بات یہاں تک بھی محدود نہیں ہے، بلکہ ستمبر کی ایک گرم شام کی بات کرتے ہیں کہ 9 سالہ فیضان جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے اور اس کے خاندان جو ہے وہ اسی جگہ پر موجود تھا، مگر وہ خاندان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بچے کی آخری شام ہے۔ جب گھنٹوں وہ بچہ اپنے گھر واپس نہیں آتا تو گھر والے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، خوف کے مارے جو ہے ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو اگلی صبح ایک ویران کھیت سے جو ملتا ہے وہ پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہاں صرف فیضان کی لاش نہیں تھی، بلکہ وہاں پر انسانی ہڈیوں کے ڈھیر اور ڈھانچے بھی ملتے ہیں جو ان 3 اور 4 سے بچے اور تھے جو وہاں پر ان کی لاشیں ملتی ہیں اور جن کا جو ہے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ بچے کون تھے۔ پولیس 1700 لوگوں کے DNA نمونے لیتی ہے اور آخرکار قاتل تک پہنچ جاتی ہے۔ سہیل شہزاد ایک مقامی رکشہ ڈرائیور تھا۔ اس کا طریقہ کار جو تھا وہ نہایت سادہ تھا مگر بہت زیادہ عجیب قسم کا واقعہ تھا کہ وہ شام کے وقت رکشہ لے کر نکلتا تھا، بچوں کو 100 روپے دے کر رکشے کی سواری کا لالچ دیتا تھا، اور جیسے ہی معصوم بچہ رکشے میں بیٹھتا تھا تو وہ اسے ویران جگہ لے کر چلا جاتا تھا، زیادتی کا نشانہ بناتا تھا اور پھر گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا۔ قصور میں ایک بار پھر دنیا کی جو نظریں ہیں وہ قصور کے اوپر تھیں، اور پھر 2015 کی اگر میں بات کروں آپ سے تو 2015 میں جو ہے چائلڈ پورنوگرافی سکینڈل کے بعد دعوے کیے گئے کہ قوانین سخت کر دیے گئے ہیں، لیکن فیضان اور جو چونیا کے دیگر بچوں کی لاشیں بتاتی ہیں وہ کاغذوں پر بنے قوانین زمین پر معصوموں کی جان جو ہے وہ بچانے میں ناکام رہے ہیں۔ جب ہم جیفری ایپسٹین کی بات کرتے ہیں
تو ہم نظام کو کوستے ہیں، لیکن چونیا کا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا اپنا نظام بھی اتنا ہی کھوکھلا ہے، جہاں ایک سیریل کلر مہینوں تک بچوں کو اغوا کر کے مارتا رہا، ہم ہڈیوں کے ڈھیر ملنے کا انتظار کرتے رہے۔ قتل کی تصویر میڈیا کے سامنے پیش کر دی، جس نے چونیا میں 4 بچوں کا ابتدائی طور پہ جو کہا جا رہا تھا، اور پھر مزید لاشیں ملنے کے بعد 5 بچوں کا قتل کیا ہے اور اپنے گھناؤنے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ ایپسٹین کے جزیرے سے چونیا کے کھیتوں تک اور راول پنڈی کے ڈارک ویب سے کراچی کی گلیوں تک، یہ سب ایک جو ہے اپنا زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ یہ طاقت، پیسے اور بیمار ذہنیت کا وہ گٹھ جوڑ ہیں جو ہمارے مستقبل یعنی ہمارے بچوں کو نگل رہا ہے۔ فائلیں کھول رہی ہیں، حقائق سامنے آ رہے ہیں، اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کیا ہم صرف خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا پھر ان درندوں کے خلاف وہ دیوار بنیں گے جو دوبارہ کسی فیضان، کسی زینب یا کسی معصوم کا بچپن چھینے گی نہیں۔ اب وقت ہے سچ بولنے کا۔ ہم جیفری ایپسٹین کی جو برائی ہے اس پر تو ماتم کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے سانپوں کو ہم دودھ پلاتے ہیں۔ ہماری منافقت کا عالم یہ ہے کہ ہمیں ناروے کا سفارت خانہ بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں بچوں کا جو ہے وہ استحصال ہو رہا ہے، تب ہماری ایجنسیز کی آنکھیں کھلتی ہیں، تب ہماری پولیس جاگتی ہے۔ ہم سب بیٹھ کے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگز یوز کرتے ہیں، مختلف تجزیے اور جو ہے تجربے لکھ دیتے ہیں اس پر، لیکن کیا کسی بااثر مجرم کے خلاف گواہی دینے سے ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہے؟ ہم آج بھی ڈرتے ہیں کسی بھی بااثر بندے کے خلاف جو ہے گواہی دینے سے۔ ہم جو ہے وہ معاملات مغرب پہ تو بہت تنقید کرتے ہیں کہ وہاں کا ماحول بہت گندا ہے، لیکن کیا ہمیں کراچی کی وہ مائیں نظر نہیں آتی کہ جن کی گود سے بچیاں چھین لی گئی ہیں؟ کیا ہمیں چونیا کے وہ کھیت نظر نہیں آتے جہاں معصوموں کی ہڈیاں ملتی ہیں؟ ایپسٹین کے پاس جزیرہ تھا، ہمارے درندوں کے پاس سیاسی پشت پناہی ہے اور پولیس کی غفلت کا جزیرہ ہے۔ جب تک ہم ان فائلوں کو نہیں کھولیں گے جو ہمارے اپنے تھانوں میں جو ہے وہ دھول چاٹ رہی ہیں، ہم صرف تماشائی بنے رہیں گے اور خاموشی توڑنی ہوگی اب، کیونکہ اگلی باری کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ انصاف صرف ٹویٹ کرنے سے، انسٹاگرام کی سٹوری ڈالنے سے نہیں ملے گا، اس سب کے لیے آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی، نظام کو جھنجھوڑنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو جو ہے انصاف ملے گا۔ اسی طرح مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے کہ گھر کی لگی آگ نظر نہیں آتی سب کو، اوروں کے گھروں کا دھواں دیکھتے ہیں لوگ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔